رشین یوکرین جو کانفلکٹ ہے اس میں سچ کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کون سی کنٹری کا میڈیا دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات بالکل بجا ہے. ہر ایک اپنے اپنے مطلب کا سچ کہتا ہے, اس میں بہت کچھ جھوٹ ملاتا ہے. بہرحال میں نے لاسٹ جمعہ خطبے میں پڑھا تھا کہ رشیا از روتھلیس اینڈ یو ایس از ایون مور روتھلیس. تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کام کے جو یو ایس کرتا ہے اگر وہی کوئی اور کرے تو اسے پھر تکلیف کیوں ہوتی. جو کام آپ نے 10 مرتبہ خود پہلے کیا ہوا ہے تو آپ کو تو کم از کم حق نہیں بنتا کہ آپ کسی اور کو کہیں. تو فاکس نیوز پر آپ کونڈولیزا رائس کا انٹرویو دیکھیں تو جو جارج ڈبلیو بش کی سیکرٹری تھی میرے خیال میں, تو اس نے یہ کہا کہ ایک سوورن لینڈ پر انویژن کرنا یہ وار کرائم ہے, جو خود آرکیٹیکٹ ہے عراق اینڈ افغانستان وار کی. اور اس نے بہت کچھ ویسٹرن میڈیا کی ہپوکریسی کو بھی بہت سامنے آیا کر دیا کہ جب رپورٹرز کھل کے یہ کہہ رہے ہوں, چاہے الجزیرہ کے ہوں, بی بی سی کے ہوں, اور جگہوں کے ہوں, کہ یہ وائٹ پیپل ہیں, ان کے بال بلونڈ ہیں, ان کی جو ہے وہ آنکھیں بلو ہیں, یہ لوگ آئے ہیں, دیز آر ناٹ سیرینز, دیز آر ناٹ نارتھ افریقن پیپل, یہ وہاں سے آئے ہیں یوکرین سے, اور یہ ہماری ہی طرح کے ہیں. اور ایک جگہ کسی نے لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں, آئی تھنک مائیکل نوبلس ہے جو کہ ایک شو ہوتا ہے ایک چینل پر, تو اس نے یہ لکھا کہ فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں 2 سویلائزڈ نیشن کے درمیان اتنی بڑی وار دیکھ رہا ہوں. تو کسی نے اس کے نیچے لکھا کہ یو ایس اینڈ عراق ٹوائس ڈونٹ کاؤنٹ. تو جواب یعنی آپ خالی سویلائز انہی کو سمجھتے ہیں, یو ایس اور عراق کی جو وار ہوئی ہے یا ان پر جو حملہ ہوا ہے. تو اچھا کسی نے نیچے جواب لکھا کہ نہیں, یو ایس از ناٹ اے سویلائز نیشن. تو میں اس کو نہیں مانتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوکرین میں ظلم نہیں ہو رہا ہوگا یا رشیا ظلم نہیں کر رہا ہوگا, لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسے ظالم اس وقت بولنے والے وہ ہیں کہ جو اس سے 10 گنا آگے بہت کچھ کر چکے ہیں. تو ہمیں ویسٹرن میڈیا کی اور بہت حد تک پولیٹکس کی, اسٹیبلشمنٹ کی ہپوکریسی بہت کھل کے سمجھ میں آتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور آپ نے بھی خود اس کو دیکھا ہوگا. ہم نے جو لاسٹ ٹائم بات کی تھی اسی کو میں تکرار کروں گا. اس وقت میں جمعہ خطبے میں سے کیوں پڑھ رہا ہوں, دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی نظام ہو, وہ اپنی باؤنڈریز ہی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی باؤنڈریز میں اس کے انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے اس کے انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں. فقط ایک حجت خدا ہے جو کسی سرحد میں قید نہیں ہے, جہاں معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے. تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے. تمہاری اسکن معیار نہیں ہے, تمہاری نیشنلٹی معیار نہیں ہے. تو جب تک کہ ہم خود اس بات کے اندر تڑپ نہ پیدا کریں کہ حضرت حجت تشریف لائیں اور اس وقت پھر عالمی عدالت کی حکومت ہو, کہ جو اقبال نے کہا کہ جہاں در انتظار عدالت, عدالت در انتظار مہدی. دنیا کو عدالت کا انتظار ہے, عدالت کو مہدی کا انتظار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار کہا گیا کہ کثرت سے دعا کرو ظہور کی تاجیل میں. تو اس جمعے کو جو امام زمان اسلام کا دن ہے, ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو تاجیل فرما دے اور ہمیں قابل بنا دے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کر سکیں, ان کی خدمت میں کوئی ہمارا مال, ہمارا نفس, ہماری اولاد کام آ سکے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک جملہ میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کہہ دوں, یعنی کسی نظام سے امید نہ رکھیں, امید سے حجت خدا سے ہے.